بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالرحمن ہے اور میرا تعلق کینیڈا سے ہے۔ میں بصری میں یونیورسٹی سے فارغ تحصیل اور ایک کل وقتی تکنیکی کار کی حیثیت سے فرم میں ملازم ہوں۔ میرا ایک محدود خاندان ہے جس میں میرے علاوہ 2 بہنیں اور والد شامل ہیں۔ میرے اسلام لانے کا ذریعہ ایک ایسا خاندان بنا جو ہندوستان سے نقل مکانی کر کے انگلستان اور پھر وہاں سے منتقل ہو کر کینیڈا میں آباد ہوا اور وہاں اسٹور چلا رہا ہے۔ اس خاندان کا ایک لڑکا میرا دوست بن گیا۔ ان لوگوں سے مل کر پہلی مرتبہ علم ہوا کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ مغرب میں اسلام کی صحیح تصویر بالکل پیش نہیں کی جاتی۔ ان لوگوں نے باقاعدہ انداز میں مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت نہ دی، مگر اسلام سے متعلق جاننے میں میری حوصلہ افزائی اور مدد ضرور کی۔ میں عیسائیت اور دیگر روحانیت کا داعیہ رکھنے والے مختلف مذاہب کا جائزہ لے چکا تھا، چنانچہ اسلام کا مطالعہ مجھے بے حد دلچسپ لگا۔ میرے والد عیسائی تھے اور مذہب کے ساتھ غیر معمولی وابستگی رکھتے تھے۔ اس چیز نے مجھے اسلام کے مطالعے پر راغب کیا اور میں نے جاننا چاہا کہ اہل مغرب بالخصوص ان کے ذرائع ابلاغ اسلام کے بے حد خلاف کیوں ہیں۔ واقعی اسلام مجموعہ نقائص ہے، چنانچہ میں نے اسلام کے متعلق تعلیمات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ بھی شروع کیا اور اس کی کاپی اس مسلمان خاندان نے مجھے دی۔ مطالعہ قرآن کے بعد یہ حقیقت کھلی کہ خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ کسی طرح پیش آنا چاہیے۔ اسلام میں پائے جانے والے مساوات کے تصورات نے مجھے مبہوت کر دیا، حالانکہ اس کا حقیقی مفہوم مسلمان ہوئے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سننے یا پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ محسوس کرنے کی ہے۔ میرے زیر مطالعہ علامہ عبدالیوسف علی کا ترجمہ قرآن تھا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ جو بائبل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی پڑھی تو قرآن کے صاف ستھرے متاثر کن انداز بیان نے جو آسمانی کتاب کے شایان شان ہیں بے حد متاثر کیا۔ فلسفہ حیات اور انقلاب و ثقافت کے پس منظر میں کار فرما عوامل اور انصاف اور مساوات کی اصل حقیقت، یہ سب باتیں بہت بھلی لگی۔ میرے دوست کے والد صاحب ایک اچھے عملی مسلمان ہیں اور نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اہم معلومات پر ان سے گفتگو رہتی۔ کافی عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ انہوں نے مجھے پیغمبر اسلام کی زندگی، دعوت حق، مکے سے مدینہ ہجرت اور فتح مکہ کے واقعات سے آگاہ کیا۔ یوں میری معلومات میں گراں نقط اضافہ ہوا اور میں قبول اسلام کے فیصلے کی جانب بڑھتا رہا۔ پھر میں شہر کے دوسرے حصے میں چلا جہاں ایک پاکستانی مسلمان سے ملاقات ہوئی۔ نماز پڑھتے ہوئے وہ مجھے بہت بھلے لگے، چنانچہ ان کی دیکھا دیکھی میں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ انہوں نے مجھے کتاب بھی دی جس سے مجھے کافی رہنمائی ملی اور میں نے کافی کچھ سیکھ لیا۔ اب حقیقت پا لینے کے بعد کلمہ پڑھنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی تھی، چونکہ میں پہلے سے والدین سے الگ رہ رہا تھا، لہٰذا میں نے فون پر اپنے اس فیصلے کی اطلاع کی۔ پھر ان سے ملاقات پر انہیں بھی قائل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مختلف حوالوں سے مجھے اسلام کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے آمادہ کرنا چاہا۔ انہیں میرا لادین ہونا بھی منظور تھا، چنانچہ انہوں نے مجھے پیشکش کر دی کہ میں بے شک عیسائیت کو نہ بھی مانوں مگر اسلام نہ قبول کروں، مگر میں نے کہا کہ میں اسلام قبول اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ عیسائیت سے مختلف ہے۔ میں نے انہیں قرآن مجید کی ایک کاپی فراہم کی جس کا وہ مطالعہ کر رہے تھے۔ میری ایک بہن سیکولر نظریات رکھتی تھی، ان سے بھی بات ہوئی۔ مغرب میں اگر کوئی روحانیت کا احساس رکھتا بھی تو من مرضی کا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ وہ عبادت تو کر رہی ہیں مقدس مریم کی، استغفر اللہ۔ میری چھوٹی بہن کافی مذہبی اور سنجیدہ مزاج رکھتی ہے۔ میں اس کے ساتھ بات کروں تو سنجیدگی سے سنتی ہے۔ والدہ کا رد عمل یہ تھا کہ والدین کے بچے نافرما بردار ہوں یا نہ ہوں، بچے ہی ہوتے ہیں، سب ہی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس لیے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل جن لوگوں سے تعلقات تھے وہ ملتے ہیں تو پہلی جیسی سرگرمیوں کی دعوت دیتے ہیں، مگر مجھے انہیں دین کی طرف بلانے کا موقع مل جاتا۔
میرے اسلام قبول کرنے کی سب سے زیادہ خوشی تو اس مسلم خاندان کو ہوئی جو میری ہدایت کا باعث بنا۔ دوست سے ملاقات پر جو ایک دوسرے شہر میں رہتا ہے اسے عملی مسلمان بننے کو کہتا ہوں تو وہ اپنی کوتاہیوں کی لنگڑے لولے جواز فراہم کرتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اللہ کی عبادت کا حقیقی مطلب معلوم ہوا، چنانچہ میں نماز کے اصل فوائد اور مفاہیم سے آگاہی اور نفع کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ جو کچھ زبان سے کہہ رہا ہوں اس کا مطلب پھر بھی ساتھ ساتھ غور کرتا ہوں اور اللہ کی بڑائی اور اپنی کمزوری اور عاجزی کا احساس جگانے کی کوشش کروں۔ غیر مسلم ممالکوں میں نماز کی ادائیگی میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم مسلم ممالک میں نماز کے اوقات کا اہتمام ہونا چاہیے اور سفر، کاروبار اور دیگر شعبہ زندگی میں اس کی رعایت رکھی جائے۔ اسلام سے پہلے زندگی بے مقصد محسوس ہوتی تھی، یہی وجہ ہے کہ اسلام سے ناواقف یا عملاً اس سے دور لوگ عجیب و غریب اور غلط سلط تفریحات اور کبھی منشیات کا سہارا لے کر دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کوئی راہ انہیں سجائی نہیں دیتی۔ اس بے مقصدیت سے تنگ آ کر مغرب میں کئی لوگ اب اس بات پر غور کرنے لگے ہیں کہ بندے کی زندگی کا مقصد کیا ہے، حالانکہ یہ مقصد اس حکم باری تعالیٰ سے سمجھ آتا ہے۔ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت محض نماز روزے تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی رضا پیش نظر ہو تو ساری زندگی عبادت ہے۔ یہ تصور کہ جو اچھا یا برا عمل کر رہا ہوں مجھے اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا حساب دینا ہے، صحیح طور پر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو اسے بھٹکنے سے باز رکھنے کے لیے کافی ہے۔ پھر وہ ساری زندگی اس طرح گزارے گا اس کی زندگی کا ہر کام عبادت کے زمرے میں آئے۔ اس تصور کے دل میں جڑ پکڑنے کے بعد خواہشات خود بخود قابو میں آ جاتی ہے۔ اسلام کا معاشرتی نظام بڑا خوبصورت اور حقیقت پسندانہ ہے۔ اللہ کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کیا جائے تو ہر سطح پر زندگی پرامن انداز میں بسر ہو سکتی ہے۔ اسلام نے تعلقات انسانی کی تقدیس اور تحریم کی جو راہ متعین کی ہے وہ عین حقیقی اور فطری ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ اگر اعتدال کے راستے اور صراط مستقیم کو چھوڑا جائے تو نتیجہ وہی نکلے گا جو مغرب میں برآمد ہو چکا ہے۔ آسمانی ہدایت سے بغاوت کے نتیجے میں ہر جگہ فساد برپا ہو کر رہے گا۔ اب خود مغرب کی عورت حیرت اور استجابی کی کیفیت کا شکار ہے۔ بے لگام آزادی کا صحیح مصرف اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مرد کی ذمہ داریاں اپنے ذمے لے کر اب وہ دونوں جانب سے پس رہی ہے اور کچھ سوچ نہیں رہا کہ کیا کرے، اپنی نمائش کرے یا خود کو محفوظ رکھے۔ دونوں صورتوں میں اس کی سلامتی خطرے میں ہے۔ آزاد رہنے کے لیے اسے وہ کچھ کرنا ہے جس کا تقاضا وہاں اسے کیا جا رہا ہے، جو بہرحال انسانیت کی تذلیل ہے۔ اللہ کرے یہ باتیں جلد از جلد سب مسلمانوں اور دیگر انسانوں کی سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ عورت کی تباہی نہ صرف مرد کی بلکہ پورے معاشرے کی تباہی اور نقصان ہے۔ شیطان تو کبھی کوئی آڑے لے کر اور کبھی کوئی ذریعہ اختیار کر کے انسان کو گمراہ کرنے اور اسے نقصان پہنچانے میں مصروف ہے۔ وہ اس کا ازلی دشمن جو ٹھہرا۔ قبول اسلام کے بعد کبھی کبھی زندگی دوہری گزارنی پڑتی ہے۔ مسلمان مجھے عبد الرحمن کے نام سے پکارتے ہیں اور مجھے جاننے والے غیر مسلم پرانے نام سے۔ میں انہیں اپنا نام بتاتا ہوں، پھر کئی سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر یہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ جب میرے مسلمان ہونے کے متعلق علم ہوتا ہے تو وہ اسلام کے متعلق سوچنے لگتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔